دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج پھر ڈاکٹر مبارک علی کی ایک کتاب کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس کتاب کا ریویو کرتے ہیں۔ تاریخ کی آگہی اس کا نام ہے۔ 46 مضامین پر مشتمل ہے۔ 168 پیجز ہیں۔ ایک مضمون تقریباً 2 سے 1.5 صفحے کا مضمون ہے، لیکن نہایت بہترین۔ تمام مضامین جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں وہ بہترین طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے لکھے ہوئے ہیں، اس لیے پڑھنے میں بھی انٹرسٹ رہتا ہے، اور جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ختم کر کے ہی دم لیں۔ تاریخ اور جعل سازی اس کا تیسرا مضمون ہے۔ اس میں جعل سازی کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور انٹرسٹنگ واقعہ ایک لکھا گیا کہ جو یہاں پر پاکستان میں ضیاء الحق کا دور تھا، یعنی کہ 1977 سے لے کے 1988 کے درمیان کا دور تھا، تو جرمنی میں کچھ لوگوں نے جعل سازی کر کے ہٹلر کی جو ڈائری ہے وہ دریافت کر لی۔ تو یہاں پر پاکستانیوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے بھی قائد اعظم کی ایک ڈائری دریافت کر لی، لیکن شکر ہے کہ قائد اعظم کے سیکریٹری جو ہے وہ زندہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اس طرح کی کوئی ڈائری نہیں لکھی تھی، اور اس ڈائری میں انہوں نے یہ بھی انکشافات کیے کہ قائد اعظم نے پریزیڈنشل جو ہے صدارتی نظام جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا ہے، کیونکہ وہ ضیاء الحق کا دور تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضیاء الحق کے حق میں جاتی تھیں۔ بہرحال تاریخ اور تاجر چوتھا ایک مضمون ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ تاجر جو تھے وہ تاریخ میں پہلے ان کا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ تاجر جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور اس طرح کے خیالات تھے۔ لیکن پھر جب صنعتی دور آیا تو تاجروں کی جو ہے وہ عزت ہو گئی، اور اس کے بعد تاجر پھر سیاست میں آنا شروع ہو گئے۔ پھر کئی سارے ممالک ہوتے ہیں جن میں تاجر فنڈنگ کرتے ہیں سیاسی لوگوں کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جب الیکشن جیت کے ان کے خلاف کوئی بل وغیرہ نہ منظور کریں، اور تاجروں کو حکومت جو ہے وہ رعایت دے وغیرہ وغیرہ۔ شاندار ماضی کے نام سے ایک مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرانا زمانہ تھا وہ بڑا اچھا تھا۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پرانے زمانے کی جو روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جب یہاں پر انگریز حکمران تھے برصغیر میں، تب بھی وہاں پر انگریزوں کی جو عام انگریز تھا اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس دور کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مزدور طبقہ تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کو اگر وہ احتجاج کرتے تھے تو ان کی جو ملیں ہوتی تھیں ان سے نکال لیتے تھے، ان کے گھروں سے، ملوں کے گھروں سے نکال لیتے تھے، اور بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو جو غریب لوگ ہیں، جو عام آدمی ہیں، اس کے لیے ماضی جو ہے وہ اسی طرح ہی رہا ہے۔ باقی جو ہے یہ کہنا کہ شاندار ماضی تھا، اب جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ سیاسی لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے کہ ہمارا جو دور تھا وہ بڑا اچھا تھا اور اب کا دور اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انگریز جو ہے وہ برسر اقتدار میں آئے یہاں پر ہمارے پاس، تو یہ ایک بڑی نعمت تھی۔ اگر انگریز نہ آتے تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی نہ آتی اور چیزیں جو ہیں وہ نہ آتی۔ ہم جب انگریز آئے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم نے ترقی کرنی شروع کر دی ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جو سوال ہے یہ بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے، کیونکہ انگریز نے بہرحال وہ اپنے ہی مفادات کے لیے آیا تھا، وہ ہمارے مفادات کے لیے نہیں آیا تھا۔ جو ممالک انگریز کے زیر تسلط سے ہیں، جو بھی کالونیز تھی، ان کو انہوں نے اچھے طریقے سے لوٹا ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی وہاں پر۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی انہوں نے تو بڑا اچھا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا اور یہ وہ۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ انگریز جب یہاں پر تھے تو وہ برصغیر کے لوگوں کو کتے جتنا بھی وہ کیا کہتے ہیں نہیں دیتے تھے اہمیت، کیونکہ وہ جو ان کے جگہیں ہوتی تھیں جہاں پر انگریز رہتے تھے وہاں پر لکھا ہوتا تھا باہر کے ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ تو یہ آپ کی حیثیت تھی انگریز جب یہاں پر تھے۔ تو اس کے علاوہ پلیگ
کی تاریخ پر اثرات، پلیگ بیماری آئی تھی، وبائیں پھوٹتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ پلیگ جو ہے وہ 1347 میں آئی تھی، تو اس نے کافی نقصان کیا تھا۔ تو اس کے بعد شعور آنا شروع ہو گیا انگریزوں کو اور یورپین ممالک کو۔ انہوں نے تحقیق کا جو دائرہ ہے وہ ایکسپیریمنٹ پر، تجربات پر لے گئے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ تاریخ جو وہ پڑھاتے تھے، میڈیسن وغیرہ، وہ پرانی کتابیں تھیں جو کہ وہ اسپین آزاد ہونے کے بعد جو روم کتابیں تھیں وہ لے کے گئے تھے، تو وہ پڑھاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ پڑھائی جو ہے اس کو ایکسپیریمنٹ بیسڈ کر دیا اور سائنس کو لے کے آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ترقی ہوتی گئی میڈیسن میں بھی، اور پتہ لگا کہ یہ بیماریاں ہوتی کیوں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، یہ انفیکشس بیماریاں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے تو اس کو تدارک جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مضمون ہے کہ ہمیں ہیروز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہیروز اس لیے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات جو ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں۔ جیسے کہ کئی سارے لوگ قائد اعظم کو سیکولر ظاہر کرتے ہیں، کئی سارے مذہبی ظاہر کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ علامہ اقبال کو مذہبی کر لیتے ہیں اور کچھ سیکولر، صرف اس لیے کہ ہم جو ہے وہ ایک رخ دکھائیں، جو منظر ہے اس کا ایک رخ دکھائیں اور دوسرا نہ دکھائیں، بس اپنے مفادات کے لیے ہیروز لے کے آتے ہیں لوگ۔ اسی طرح اب سارے مضامین تو نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن یہ جو اوور ویو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں۔ علم کی طاقت ایک مضمون اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ پہلے جو تسلط تھا علم پر اور تعلیم پر وہ صرف اور صرف مذہبی لوگوں کا تھا، اور ہندوؤں میں تو یہ تھا کہ اگر کوئی برہمن گا رہا ہوتا تھا بھجن اور کسی شودر کے کان میں آواز چلی جاتی تھی تو یہ تھا کہ اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے، اتنے سخت تھے ہندو۔ تو بہرحال پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے علم کا ریاست کو ضرورت پڑتی گئی اور ادھر علم آتا گیا، ریاست کی ذمہ داری ہو گئی، تو پھر عام لوگوں کو بھی ملنا شروع ہو گیا۔ یہ اس طرح کے کافی سارے مضامین ہیں جو نہایت ہی انٹرسٹنگ ہیں۔ پاکستان کی سیاسی زبان ایک بڑا ہی زبردست مجھے لگا مضمون۔ اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم جب الیکشن جیت کے آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو ہے وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ پہلی جو گورنمنٹ تھی اس نے سارا کچھ کھا لیا ہے اور پاکستان بحرانوں میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ میرے پاس سارے حل ہیں، پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے سارے حل میرے پاس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ صدر ایوب کے زمانے سے ہم یہی سنتے آئے ہیں۔ اس سے بھی پہلے انگریز بھی اگر جب اس نے یہاں پر تسلط کیا تو اس کے پاس بھی یہی جواز تھا کہ کیونکہ یہاں پر جو پہلے حکمران تھے انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے آپ پر تسلط کیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ انصاف کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگ مارے گئے، تو وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ جنگ آزادی میں شہید ہوئے، مارے گئے۔ تو ایک اور اس میں مضمون تھا، وہ یہ تھا کہ ایک ریزولوشن پاس ہو گیا ہے کہ کوئی جو دوسری جنگ عظیم میں جتنے بھی یہودی مارے گئے تھے ان کو کوئی بھی جو ہے وہ ان کا وہ بڑے مقدس کیا کہتے ہیں لوگ تھے، اور ان کو جو مارا گیا ہے ان کو کوئی بھی انسان جو ہے یہودیوں کے بارے میں، اور اس طرح ایک اور ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہیں ہوا، ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا۔ اگر یہ کہے گا کوئی یہ جو بھی ہوا وہ صحیح ہوا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے اچھی خاصی بحث کی ہے، اگر یہودیوں کے لیے یا کسی اور کے لیے اگر یہ معیار ہے تو پوری جتنے بھی لوگ مرتے رہیں ان ساروں کے لیے یہی معیار ہونا چاہیے، صرف ان کے لیے یہ معیار کیوں ہے۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے وہ اگر وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔